السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں آپ کی اردو کی آن لائن ٹیچر ہوں۔ سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج آپ اپنی کتاب نرگس کا پیج نمبر 24 کھولیں۔ اس کے اوپر جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے قواد۔ قواد میں کیا ہماری گرامر آ جاتی ہے، پیراگرافس آ جاتے ہیں ہمارے، اس کے بعد الفاظ سازی آ جاتی ہے، ارکان کو ملانا، توڑ جوڑ، یہ سب کچھ ہمارا قواد میں آ جاتا ہے۔ تو آج کے اس ٹاپک قواد میں جو ہمارا ٹاپک ہے، عنوان میں وہ ہے اسم ضمیر۔ تو اسم ضمیر کیا ہے، آج ہم اس پیج پر دیکھیں گے کہ اسم ضمیر کیا ہوتا ہے، پھر ہم اسے ریلیٹڈ جو فلنگ دا بلینکس ہے وہ دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ اپنی بک پر دیکھیں، سارا کل بازار گئی۔ سارا نے چپل، گڑیا اور پینسل خریدی۔ پھر سارا اپنی امی کے ساتھ اپنی سہیلی کے گھر گئی۔ آپ دیکھیں یہ کتنے سنٹینسز ہیں، تقریباً 3-4 سنٹینسز ہیں اس میں، اور ان سب کے شروع میں انہوں نے سارا 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 لگایا ہوا ہے۔ تو اب دیکھیں ان جملوں میں بار بار سارا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اگر ان جملوں کو اس طرح لکھا جائے کہ سارا کل بازار گئی، اس نے چپل، گڑیا اور پینسل خریدی، پھر وہ اپنی امی کے ساتھ اپنی سہیلی کے گھر گئی۔ اب دیکھیں اس طرح یہ جملہ کتنا سمپل اور اچھا لگ رہا ہے۔ اگر ہم اس طرح کہیں کہ سارا بازار گئی، سارا نے چپل خریدی، سارا نے گڑیا خریدی، سارا نے پینسل خریدی، پھر سارا امی کے ساتھ امی اپنی سہیلی کے گھر گئی، اس طرح سارا 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 بار بار کہنے سے ہم بھی اکتا جاتے ہیں، اور جو ہماری بات سن رہا ہوتا ہے وہ بھی فیڈ اپ ہو جاتا ہے۔ تو اس سے اچھا ہے کہ اس کو اس طرح کر لیں کہ سارا کل بازار گئی، اس نے چپل، گڑیا اور پینسل خریدی، پھر وہ اپنی امی کے ساتھ اپنی سہیلی کے گھر گئی۔ یہ ہو گیا ہمارا سمپل۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ اس میں اسم ضمیر کیا ہے۔ اسم ضمیر کے استعمال سے تحریر میں خوبصورتی اور روانی پیدا ہوتی ہے۔ ان جملوں میں اس اور وہ اسم ضمیر ہے، مطلب سارا کے ایک دفعہ سارا کا نام یوز ہوا ہے، پھر اس کے بعد سارا کے نام کی جگہ اس اور وہ استعمال ہوا ہے، اور اس میں اس اور وہ اسم ضمیر ہے۔ اس طرح اپنی بھی اسم ضمیر ہے۔ جو شخص سامنے موجود ہے اسے رتبے کے لحاظ سے آپ یا تم سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ جو شخص سامنے موجود نہ ہو تو رتبے کے لحاظ سے ان یا اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جیسے آپ بھی دیکھیں کہ آپ کے جو بڑے ہیں، جیسے کہ آپ کے ماما پاپا ہیں، آپ کے بڑے بہن بھائی ہیں، تو آپ ان کو تم کر کے تو نہیں نہ مخاطب کرو گے، آپ ان کو آپ کہہ کر مخاطب کریں گے۔ اور یہ ہماری تہذیب کا بھی حصہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی عزت کریں، ان کا ادب کریں۔ تو جو شخص سامنے موجود نہ ہو تو رتبے کے لحاظ سے ان یا اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً آپ کہاں تھے، اور اس کے آگے ایک اور جملہ ہے، تم کہاں گئے تھے، انہوں نے بہت دیر کر دی، اس نے بہت دیر کر دی۔ ایک سے زیادہ لوگوں کا ذکر ہو تو بھی انہوں، انہیں اور ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو جملے ہیں، آپ کہاں تھے، تم کہاں گئے تھے، ان میں آپ، تم اسم ضمیر ہے، پھر ہے انہوں نے بہت دیر کر دی، اس نے بہت دیر کر دی۔ ان دونوں جملوں میں انہوں اور اس اسم ضمیر ہے۔ پھر ہے ایک سے زیادہ لوگوں کا ذکر ہو تو پھر انہوں، انہیں، ان کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ہو گیا ہمارے اسم ضمیر۔ تو اب ہم اس سے ریلیٹڈ اس کی مشق کریں گے۔ سب سے پہلے ہے مناسب اسم ضمیر چن کر خالی جگہ میں لکھیے۔ نمبر 1، ڈیش کہاں جا رہے ہیں۔ اس کے آگے 2 ورڈ لیے ہیں، تم اور آپ۔ تو اس کے اندر کیا ہوگا کہ تم کہاں جا رہے ہو یا آپ کہاں جا رہے ہیں۔ تو اس کا صحیح ورڈ کیا ہوگا، آپ کہاں جا رہے ہیں۔ نمبر 2، اسامہ ڈیش سائیکل بازار میں بھول آیا۔ اس کا کیا آئے گا، اسامہ تم سائیکل بازار میں بھول آیا، تو یہ تو بدتمیزی کا جملہ ہوگا نا۔ تو اس کا صحیح کیا آئے گا کہ اسامہ اپنی سائیکل بازار میں بھول آیا۔ تو اس کے اندر آئے گا اپنی۔ نمبر 3، اے خدا ڈیش برائی سے بچا، ہمیں یا آپ۔
تو اس کے اندر آئے گا ہمیں، اے خدا ہمیں برائی سے بچا۔ پھر ہے ابو دفتر سے آئے پھر ڈیش نے کھانا کھایا۔ پھر اس کا کیا ہوگا کہ ابو دفتر سے آئے پھر آپ نے کھانا کھایا؟ نو، اس کا ہوگا ابو دفتر سے آئے پھر انہوں نے کھانا کھایا۔ نمبر 5، چڑیا نے گھونسلہ بنایا اور ڈیش میں انڈے دیے۔ تو اس میں کیا آئے گا کہ چڑیا نے گھونسلہ بنایا تو وہاں انڈے دیے یا اس میں انڈے دیے؟ تو اس کا آئے گا چڑیا نے گھونسلہ بنایا اور اس میں انڈے دیے۔ تو یہ اس میں جو ہم نے دیکھے ہیں اس کے اندر کیا ہے، آپ، اپنی، ہمیں، انہوں، اس، یہ سارے اسم ضمیر ہیں۔ تو آپ نے یہ بھی کرنے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے اور بھی اسم ضمیر جو ڈھونڈ کر اپنی نوٹ بک میں لکھنے ہیں۔ تو اب آتے ہیں ہم اپنے ہوم ورک کی طرف، کہ آپ کا اب جو ہوم ورک ہوگا یہ آپ کا یہی ہے خالی جگہ، کہ آپ کی یہ جو خالی جگہ ہوگی، آپ کے یہ ورڈز ہوں گے، تو آپ نے ان خالی جگہ میں جو صحیح لفظ ہوگا آپ نے وہ لگانا ہے۔ تو یہ ہے آپ کا اسم ضمیر۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ آپ نے اس کو اچھے سے ذہن نشین کرنا ہے کہ اسم ضمیر ہوتا کیا ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، ہم اپنے اگلے لیکچر میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔